واٹ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ سب کا؟ میں اس بیوہ سے شادی کیوں کروں؟ وہ غصے سے چلایا۔ پر دادا جان اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ وہ اپنی نواسی سے بہرام کی شادی کر رہے تھے، جو بیوہ تھی، جس کی ایک بچی بھی تھی۔ زیان نے اسے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ دادا جان کے آگے ہار گیا تھا، پر ارادہ کر چکا تھا کہ اس لڑکی کا جینا حرام کر دے گا۔ لیکن کمرے میں داخل ہوا تو وہ معصوم اپنے بچے کو سینے سے لگائے اسے فیڈ کرواتے ہوئے رو رہی تھی۔ زیان کا وجود پتھر ہو گیا تھا۔ وہ سنگ مرمر کا حسن رکھنے والی لڑکی کہیں سے بھی ایک بچے کی ماں نہیں لگتی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ شادی زبردستی ہوئی ہے، مجھے صرف کچھ دن چاہیے، میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ زیان یہ سنتے ہی غصے سے اس کے قریب بڑے سے عالیشان بنگلے کے گیٹ کے سامنے ایک ٹیکسی آ کر رکی اور اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت مگر مرجھائی ہوئی رنگت والی لڑکی باہر نکلی، جس کی گود میں ایک ننھی سی جان سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں معمولی سا بیگ تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ یادوں کے علاوہ اور کچھ نہیں لائی۔ وہ دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی جب اندر داخل ہوئی تو اس کے قدموں کی چاپ پر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تمام افراد کی نظریں اٹھ گئیں۔ آ گئی میری بچی تم؟ زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو اپنی لاڈلی کی یہ حالت دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ اس نے تمہارے لیے کیا کیا خواب دیکھے تھے، پر تقدیر نے تمہیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا۔ زبیدہ بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو یاد کیا۔ اب بس کریں امی، اسے پہلے ہی بہت تھکاوٹ ہوگی اور آپ اسے رلا رہی ہیں۔ خالدہ بیگم نے آگے بڑھ کر ماہنور کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ تم بالکل فکر نہ کرو بیٹا، اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہمدردی سے کہا، میں بس یہاں اپنی بیٹی کی خاطر آئی ہوں، کیونکہ مجھے اب اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ماہنور نے بہت دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا اور اس کی نظریں اپنی گود میں سوئی بچی پر جمی تھی۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس حال میں سہارا دیا۔ اس کے لہجے میں موجود کرب کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھ کو نم کر دیا تھا۔ اب تم جا کر آرام کرو، تمہارا کمرہ بالکل ویسا ہی تیار کروا دیا ہے جیسا تمہیں پسند تھا۔ اسلم ملک نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ اسے اوپر لے جائے۔ رات کے کھانے پر ہم سب ساتھ ہوں گے، تب تک تم تھوڑا سکون کر لو۔ ان کے لہجے میں اپنی بھانجی کے لیے ڈھیروں پیار اور اپنائیت تھی۔ ماہنور خاموشی سے اٹھی اور اپنے بھاری قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس گھر کی تہلیز اسے کس نئے طوفان کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کی ہر چیز اس کے استقبال کے لیے تیار تھی، مگر اس کے دل میں وہی خوف اور اداسی تھی جو اسے سائے کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بچی کو بیڈ پر لٹایا اور خود کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی، جہاں سورج ڈھل رہا تھا اور اس کی زندگی کی ایک نئی شام کا آغاز ہو رہا تھا۔ وہ ماضی میں کھو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ رات کے کھانے پر سب جمع تھے سوائے ماہنور کے۔ جیسے ہی بہرام کے سامنے نکاح کی بات رکھی گئی تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ تم سب کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں اس بیوہ سے شادی کیوں کروں گا؟ بہرام کی گونجتی ہوئی آواز پورے ڈائننگ ہال میں کسی دھماکے کی طرح سنائی دی اور اس کے چہرے پر غم کی سرخی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے میز پر رکھے گلاس کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ پانی فرش پر بکھر گیا۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اور سوچ رکھا ہے اور آپ لوگ مجھ پر ایک ایسی لڑکی مسلط کر رہے ہیں جس کا مجھ سے کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اس کے لہجے میں موجود حقارت صاف جھلک رہی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو بہرام، وہ میری نواسی اور اس گھر کی عزت ہے۔ دادا جان نے اپنے بھاری اور روب دار آواز میں اسے ٹوکا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جس کے سامنے بڑے بڑے تھرا جاتے۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، میں نے اسے یہاں اس لیے نہیں بلایا کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے۔ میں اسے اس گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں تاکہ اسے وہ تحفظ ملے جس کی اسے ضرورت ہے۔ انہوں نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے سکون مگر فیصلہ کن انداز میں کہا، تحفظ دینے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں دادا جان، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ میری زندگی برباد کر دیں۔ بہرام نے صوفے کی پشت پر مکہ مارتے ہوئے غصے سے کہا، وہ بیوہ ہے اور اس کی ایک بچی بھی ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک ایسی عورت کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کروں گا جس کا ماضی کسی اور کے نام رہا ہو؟ اس کی انا اس وقت 7ویں آسمان پر تھی اور وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر تمہیں اپنی زندگی اتنی ہی عزیز ہے تو پھر اس گھر اور اس جائیداد سے اپنا حق بھول جاؤ۔ دادا جان نے اچانک ایسا پتا کھیلا کہ بہرام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کل سورج ڈھلنے سے پہلے تمہارا نکاح اس سے ہوگا، ورنہ تم ابھی اور اسی وقت یہ بنگلہ چھوڑ کر جا سکتے ہو، اور یاد رکھنا پھر اس دہلیز پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ان کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح بہرام کے کانوں میں بجنے لگے تھے۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ ایک ایسی لڑکی کے لیے جسے میں جانتا تک نہیں ہوں؟ بہرام نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دادا جان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی ضد ہے تو میں ہاں کرتا ہوں، پر یاد رکھیے گا کہ آپ اس لڑکی کو اس گھر میں لا کر اس کی زندگی آسان نہیں بلکہ جہنم بنا رہے ہیں، کیونکہ میں اسے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ اس نے غصے میں ہنکارا بھرا اور پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے غصے میں اپنی ٹائی نوچ کر پھینکی اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک بیوہ اور وہ بھی ایک بچے کے ساتھ میرے پلے باندھی گئی ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے خود سے کلام کیا۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس گھر کی دولت اور نام دیکھ کر وہ یہاں عیش کرے گی، پر میں اسے دکھاؤں گا کہ بہرام ملک سے زبردستی رشتہ جوڑنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں صرف انتقام اور غصے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پھیلی تو ماہنور کی آنکھ اپنی بچی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ اس نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے تھپکیاں دینے لگی۔ روتے نہیں ہے میری جان۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما، مگر اس کا اپنا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے مومانی نے رات کو ہی اشارہ دے دیا تھا کہ اس گھر میں اس کا قیام مستقل ہونے والا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بدلے اسے کس قربانی سے گزرنا پڑے گا۔ وہ اپنی بچی کو سنبھالتے ہوئے ماضی کے جھروکوں میں کھو گئی تھی، جہاں اس کے شوہر کی وفات کے بعد کے 5 ماہ کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ اسے وہ دوپہر یاد آئی جب وہ کچن میں اکیلی کام کر رہی تھی اور اس کا دیور دبے قدموں اس کے پیچھے آیا۔ تم کیوں خود کو اس قید میں رکھتی ہو ماہنور؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اس کے دیور کے لہجے کی غلاظت اسے آج بھی محسوس ہو رہی تھی جب اس نے پیچھے سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی حد میں رہیں شہزاد بھائی، میں آپ کے بھائی کی بیوہ ہوں۔ ماہنور نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسی حرکت کی نا تو میں سب کو بتا دوں گی۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ صرف ایک خبیث ہنسی ہنسا۔ کس کو بتاؤ گی؟ سب تو مجھے مانتے ہیں، اور تم ایک بیوہ ہو جس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس کے وہ الفاظ ماہنور کے کانوں میں آج بھی سیسا بن کر اتر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماہنور ماضی کے ان تلخ یادوں سے باہر نکلی تو اس کی گالوں پر آنسو بہہ نکلے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جہاں سے بھاگ کر آئی تھی وہاں سے بچنا ضروری تھا، مگر یہاں جس نئے رشتے کی بات ہو رہی تھی اسے کس سمت لے جائے گا اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسی لمحے مومانی کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا سوٹ تھا۔ ماہنور بیٹا اٹھو اور تیار ہو جاؤ، آج دوپہر تمہارا نکاح ہے۔ ان کی آواز میں خوشی تھی، مگر ماہنور کے لیے یہ کسی قیامت کی خبر سے کم نہیں تھا۔ مومانی کا یہ سب ضروری ہے؟ میں تو صرف یہاں پناہ لینے آئی تھی، ماہنور نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس کی نظروں میں بے بسی کی انتہا تھی۔ میں کسی کی زندگی میں بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ باہر کی دنیا اس سے بھی زیادہ ظالم اور بے رحم تھی، جہاں اسے اپنی اور اپنی بچی کی عزت کا سودا کرنا پڑتا۔ یہ بوجھ نہیں ہے بیٹا، یہ تمہارا حق ہے اور ابا جان کا فیصلہ بھی۔ مومانی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دلاسا دیا۔ خاموشی سے قبول کر لو، کیونکہ تمہاری بیٹی کا مستقبل اسی میں پوشیدہ ہے۔ ماہنور نے ایک لمبی آہ بھری اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔
اس کی یہ خاموشی اس کی رضامندی نہیں بلکہ اس کی وہ مجبوری تھی جو ایک عورت کو اکثر ایسے فیصلوں پر مجبور کر دیتی ہے جن کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ بہرام اپنے کمرے میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں اور اس نے اپنی قیمتی گھڑی اتار کر میز پر اتنے زور سے پٹخی کہ اس کا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ ایک بیوہ اور وہ بھی ایک بوجھ کے ساتھ۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا، دادا جان کو لگتا ہے کہ وہ مجھے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے کر مجھ سے اپنی ہر بات منوا لیں گے، پر وہ یہ بھول گئے ہیں کہ میں بہرام ملک ہوں۔ میں کسی کا احسان نہیں لیتا، نہ ہی کسی کو خود پر مسلط ہونے دیتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک انتقام کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تم دیکھنا اب تمہارا جینا اس گھر میں کیسے حرام کرتا ہوں۔ اس نے خلا میں گھورتے ہوئے اس نامعلوم لڑکی کو مخاطب کیا جسے اس نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ تم سمجھتی ہو کہ تم اس گھر میں آ کر اپنی اور اپنے بچے کی زندگی سنوار لوگی، پر میں تمہیں وہ دن دکھاؤں گا کہ تم خود یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں اس گھر کی بہو کا درجہ تو کیا، ایک ملازمہ جتنا سکون بھی نہیں دوں گا۔ اس نے اپنی مٹھی اتنے زور سے بھینچی تھی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں گڑ گئے تھے۔ اس کے ذہن میں صرف یہ خبر سوار تھا کہ اس کی آزادی چھین لی گئی ہے اور اس کا بدلہ اس معصوم لڑکی سے لے گا۔ دوپہر کے وقت گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ مردانہ حصے میں چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح کی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ بہرام نے نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت پین کو اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ کاغذ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ قبول ہے، اس نے الفاظ اتنے خشک اور سپاٹ لہجے میں ادا کیے جیسے وہ اپنی زندگی کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر رہا ہو۔ دوسری طرف زنانہ حصے میں ماہنور مومانی کے دیے ہوئے محروم رنگ کی نفیس شلوار قمیص میں ملبوس تھے۔ اس نے کوئی بھاری میک اپ نہیں کیا تھا، پر اس کی قدرتی رنگت اور آنکھوں میں موجود نمی نے اسے ایک سحر انگیز حسن دے دیا تھا۔ قبول ہے، ماہنور نے دبی دبی سسکیوں کے درمیان یہ لفظ کہا تو اسے لگا جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا، مگر ایک نیا اور انجانا خوف اس کے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ اس نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا جس وقت بھی سکون سے سو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو چکا ہے جس کی منزل کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ مومانی نے اسے پیار سے گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے میری بچی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے لہجے میں دعا تھی مگر ماہنور کا دل مسلسل ڈوب رہا تھا۔ رات کا اندھیرا چھایا تو بہرام نے بھاری قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس کے ذہن میں وہی غصہ اور نفرت تھی جو صبح سے اس کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اسے کمرے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھولا اور اندر داخل ہوا، پر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ وہ سنگ مرمر کا حسن رکھنے والی لڑکی جو ایک سادہ سے لباس میں ملبوس بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی بچی کو فیڈ کروا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ بہرام کا وجود تو وہیں پتھر کا ہو گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بچے کی ماں اتنی کم عمر اور اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ شادی زبردستی ہوئی ہے، ماہنور نے اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی جلدی سے اپنی قمیض درست کی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، مجھے صرف کچھ دن چاہیے، میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی، بس مجھے تھوڑا وقت دے دیں کہ میں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں۔ اس نے بہرام کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس کے لہجے میں موجود بے بسی نے ایک لمحے کے لیے بہرام کے غصے کو ٹھنڈا کیا، مگر اگلے ہی پل اس کی انا پھر سے بیدار ہو گئی۔ بہرام غصے اور ایک عجیب سی کشش کے زیر اثر اس کے قریب ہوا اور اس کے بازوؤں کو اپنے سخت شکنجے میں جکڑ لیا۔ چلی جاؤ گی؟ اس نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر دھاڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جب چاہو گی آؤ گی اور جب چاہو گی چلی جاؤ گی؟ تم نے میری زندگی کا
سکون برباد کیا ہے اور اب اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ اس کی نظریں ماہنور کے گلابی ہونٹوں اور اس کی بھیگی آنکھوں پر جمی تھی، جہاں خوف اور حسن کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ ماہنور نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں، پر بہرام کا لمس اسے اپنی روح تک محسوس ہو رہا تھا۔ بہرام نے اس کا بازو اتنے زور سے دبا رکھا تھا کہ ماہنور کی آنکھوں سے درد کی ایک لہر دوڑی اور 2 موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہہ گئے۔ اس کی قربت سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بہرام کا آہنی ہاتھ اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے، ماہنور نے بہت دھیمی آواز میں التجا کی، مگر بہرام کی نظریں اس کے معصوم اور سنگے مرمر جیسے تراشیدہ چہرے پر جمی تھی، جہاں خوف اور حسن کا ایک عجیب سا سنگم تھا۔ درد؟ بہرام نے ایک سفاک ہنسی ہنسی اور اس کے چہرے کے مزید قریب ہو گیا۔ درد تو ابھی تم نے دیکھا ہی نہیں ہے ماہنور ملک۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ایک بیوہ ہو کر اس گھر کی زینت بنو گی اور میں تمہیں پھولوں کی سیج پر بٹھاؤں گا؟ تم نے میری زندگی کا سکون چھینا ہے، مجھے جائیداد کے نام پر بلیک میل کروایا ہے، اور اب تم کہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ اس نے حقارت سے اس کا بازو جھٹکا تو وہ بیڈ کے کنارے سے جا لگی۔ اس کی گود میں سوئی ہوئی بچی ہڑبڑا کر جاگی، مگر ماہنور نے فوراً اسے تھپک کر دوبارہ سلا دیا۔ میں نے کسی کو بلیک میل نہیں کیا، میں تو خود اس فیصلے سے لاعلم تھی۔ ماہنور نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ہمت جمع کی اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آپ کو اگر مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو آپ انکار کر دیتے، آپ نے ہاں کیوں کی؟ صرف اس جائیداد کے لیے؟ تو پھر قصوروار میں نہیں، آپ خود ہیں۔ اس کے اس جملے نے بہرام کے غصے کو مزید ہوا دے دی۔ وہ ایک جھٹکے سے دوبارہ اس کے قریب ہوا اور اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے دباؤ میں لے لیا۔ اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو، بہرام نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں ماہنور کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ تم جیسی عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں، پہلے بے چارگی کا لبادہ اوڑھتی ہیں، پھر مردوں کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنساتی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ بھی یہی کیا ہوگا، اور وہ بھی تمہارے جیسا چالاک ہوگا۔ اس نے ایک ایسا سنگین الزام لگایا کہ ماہنور کا وجود کانپ کر رہ گیا۔ اس کا رنگ غصے اور دکھ سے سفید پڑ گیا تھا۔ میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہیے گا۔ ماہنور نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا۔ وہ ایک فرشتے جیسے انسان تھے جن کی وفات نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک ایسے انسان پر کیچڑ اچھالیں جو اپنی صفائی دینے کے لیے اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی آواز غم سے بھر آئی ہوئی تھی، مگر اس میں ایک وقار تھا جس نے بہرام کو ایک لمحے کے لیے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے یوں ہی غصے سے گھورتا رہا، جیسے اس کے اندر کی سچائی کو پرکھ رہا ہو۔ پھر بہرام نے کچھ کہے بغیر رخ موڑا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی قمیض کے اوپر والے بٹن کھول دیے تھے کیونکہ اسے اس کمرے کی ہوا بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ ماہنور خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی تھی اور اپنی بچی کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کمرے میں ایک ایسی بھاری خاموشی چھا گئی تھی جس میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ بہرام کی نظریں بار بار اس کی پشت پر پڑ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کہیں سے بھی ایک بچے کی ماں نہیں لگتی تھی، اس کے سراپے میں ایک ایسی کشش تھی جو بہرام کے غصے کو آہستہ آہستہ پگھلا رہی تھی، مگر اس کی انا اسے ہار ماننے نہیں دے رہی تھی۔ مگر پھر بھی اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر بہرام نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے اپنا وہ حق وصول کر لیا جو نکاح نے اسے دیا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب پوری دنیا نیند کی آغوش میں تھی، اچانک بچی کے رونے کی آواز نے بہرام کی آنکھ کھول دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا ماہنور اسے گود میں لیے کمرے میں ٹہل رہی تھی
اور اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چپ ہو جاؤ میری جان، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ ماہنور کی آواز میں تھکن اور پریشانی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں بہرام دوبارہ غصہ نہ کرے۔ بہرام نے بیڈ سے اٹھ کر لائٹ آن کی تو ماہنور سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور نیند سے بوجھل آنکھیں اسے مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ بہرام خاموشی سے اس کے قریب آیا اور ماہنور کو لگا کہ شاید وہ اب اسے کمرے سے باہر نکال دے گا، مگر اس کے برعکس بہرام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچی کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنی انگلی سے چھوا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا، جس میں پہلے والا زہر نہیں تھا۔ ماہنور نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ شاید اسے بھوک لگی ہے یا پھر جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اس نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تو بہرام نے گہری سانس لی اور ماہنور کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھو اور اسے سنبھالو، میں پانی لاتا ہوں۔ ماہنور ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ دیر پہلے اس پر الزام لگا رہا تھا۔ بہرام جب پانی لے کر آیا تو ماہنور بچی کو فیڈ کرواتے ہوئے دوبارہ اونگنے لگی۔ اس کا سر بار بار ایک طرف ڈھلک رہا تھا۔ بہرام نے خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنے کاندھے پر ٹکا دیا۔ ماہنور نے نیند میں ہی ایک سکون کا سانس لیا۔ اس کے مضبوط وجود کی گرمائش اسے اپنی پناہ میں لینے لگی۔ بہرام نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا معصوم چہرہ روشنی میں دمک رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ اس کے رخساروں کو چھوئے مگر پھر رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی خوبصورتی کے سحر میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو بہرام سب سے پہلے اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ ماہنور اب بھی اس کے کاندھے پر سر رکھے سو رہی تھی اور بچی ان دونوں کے درمیان محفوظ تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنا کاندھا چھڑایا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ نہا کر باہر نکلا تو اس کا رویہ پھر سے وہی سرد اور اجنبی تھا۔ ماہنور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اکیلا پایا۔ بہرام تیار ہو کر آئینہ دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ نیچے جا کر کرنا اور یاد رکھنا گھر والوں کے سامنے کسی قسم کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور ماہنور کو ایک نظر دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتے کی میز پر پورے خاندان کا ہجوم موجود تھا۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، کیونکہ انہیں لگا تھا کہ شاید ان کی بیٹی کی نشانی کو اب ایک مستقل ٹھکانہ مل گیا۔ بہرام خاموشی سے اپنی کافی پی رہا تھا اور اس کی نظریں سامنے رکھی پلیٹ پر جمی تھی۔ ماہنور دبی دبی سی چال چلتی ہوئی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو مومانی نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ آؤ ماہنور بیٹا، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے کرسی خالی کی تو ماہنور نے ایک نظر بہرام پر ڈالی جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ بہرام تم آج آفس تھوڑی دیر سے چلے جانا، ماہنور کو بھی تھوڑا وقت دو۔ اکبر ملک نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اپنے پوتے کو ہدایت دی تو بہرام کے ہاتھ میں موجود چمچ ایک لمحے کو رکا۔ جی دادا جان، جیسے آپ کی مرضی، اس نے بہت اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ میں لائبریری میں ہوں، اگر کسی کو کام ہو تو وہیں آ جائے۔ اس نے ماہنور کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا اور وہاں سے نکل گیا، جس پر ماہنور کا دل ایک بار پھر بوجھل ہو گیا تھا۔ اسے لگا وہ اس گھر میں صرف ایک ضرورت کے تحت لائی گئی ہے، جس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں۔ دوپہر کے وقت جب گھر کے مرد حضرات اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، ماہنور کچن میں مومانی کی مدد کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی خود کو مصروف رکھے تاکہ وہ پرانی یادیں اور بہرام کا رویہ اسے بالکل پریشان نہ کر سکیں۔ وہ سینک کے پاس کڑی برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بہرام وہاں کھڑا اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شدت تھی جس نے ماہنور کو ساکت کر دیا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ ماہنور نے اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے سے پونچھتے ہوئے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ ماہنور کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم اس گھر کے کاموں میں کتنی جلدی ڈھل رہی ہو۔ بہرام نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا
اور اپنا ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اسے حصار میں لے لیا۔ ماہنور کی پیٹھ اب سینک سے لگی ہوئی تھی اور اس کے پاس پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ بہرام نے جھک کر اس کے گلے میں موجود اس سادہ سی زنجیر کو چھوا جو اسے اس کی ماں نے دی تھی۔ یہ بہت پرانی ہو گئی ہے، اس نے دھیمی اور رومانوی آواز میں کہا۔ اس کی انگلیاں ماہنور کی گردن کے حساس جلد کو چھو رہی تھی، جس سے ماہنور کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں تمہارے لیے نئی چیزیں لایا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک بہت ہی نفیس اور چمکتی ہوئی چین نکالی اور ماہنور کے رد عمل کا انتظار کیے بغیر اسے پہنانے لگا۔ اس کا لمس اتنا رومانٹک تھا کہ ماہنور چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر سکی۔ میں یہ نہیں لے سکتی، ماہنور نے ہکلاتے ہوئے کہا، پر اس کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ بہرام کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے کہ میں تمہیں جو چاہوں پہناؤں۔ بہرام نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو گیا کہ ان کی ناک آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ یاد رکھنا ماہنور، تم اس گھر سے تبھی جاؤ گی جب میں چاہوں گا، اور ابھی میرا تمہیں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹا اور اسے ایک لمحے کے لیے اپنی طرف کھینچا۔ ماہنور کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ باہر آ جائے گا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو بہرام اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ماہنور بچی کو سلا کر کمرے میں آئی تو اسے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ بہرام اپنا موبائل میز پر ہی چھوڑ گیا تھا۔ ماہنور الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی کہ اچانک میز پر رکھے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور اس پر لگاتار کئی میسیجز آنے لگے۔ ماہنور کی نظر اتفاقاً اسکرین پر پڑی تو وہاں کسی سحر نامی لڑکی کے میسیجز تھے جنہیں پڑھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیبی، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہوں، تم کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جلدی آ جاؤ نا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ایک کے بعد ایک ایسے کئی میسیجز تھے جو کسی بہت ہی قریبی تعلق کی گواہی دے رہے تھے۔ ماہنور کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اسے وہ تمام لمحات اور کچن کی قربت ایک ڈھونگ لگنے لگی تھی۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے ہی سے کوئی ہے۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ موبائل واپس رکھا اور بیٹھ کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر کسی غلط جگہ پر آ پھنسی ہے، جہاں اس کی عزت تو ہے پر محبت کسی اور کا حق ہے۔ بہرام باتھ روم سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ماہنور کا چہرہ اترا ہوا ہے اور وہ بہت خاموش ہے۔ تمہیں کیا ہوا؟ ابھی تو تم ٹھیک تھی، اس نے تولیہ کرسی پر پھینکتے ہوئے پوچھا، پر ماہنور نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے صرف ایک گہری نظر بہرام کے اس موبائل پر ڈالی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی بربادی کا پیغام لایا تھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں تھوڑا درد ہے، اس نے جھوٹ بولا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اپنا موبائل اٹھا کر میسیجز پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ وہ خاموشی سے موبائل رکھ کر دوسری طرف لیٹ گیا تھا۔ ماہنور نے اس رات یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں مزید نہیں رک سکتی۔ اسے لگا بہرام اس کے ساتھ صرف وقت گزار رہا ہے، جبکہ اس کا دل تو کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی بہرام، اس نے اندھیرے میں خود سے کلام کیا۔ تم اپنی سحر کے ساتھ خوش رہو، میں چلی جاؤں گی تاکہ تم اپنی مرضی کی زندگی جی سکو۔ اس نے خاموشی سے اپنے آنسو پونچھے اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔ 2 روز بعد رات کے پچھلے پہر جب پورے بنگلے پر موت جیسی خاموشی طاری تھی، ماہنور نے بہت آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ صرف ایک پکا ارادہ تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے برابر میں سوئے ہوئے بہرام پر ڈالی جو گہری نیند میں تھا، اور اس کے ہاتھ بے خیالی میں ماہنور کی چادر کے ایک کونے پر رکھا ہوا تھا۔ ماہنور نے بہت احتیاط سے اپنا دامن چھڑایا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا بھی بہرام جاگ جائے گا اور اسے روک لے گا۔ اس نے اپنا وہی چھوٹا سا بیگ نکالا جو وہ یہاں لاتے وقت لائی تھی اور اس میں اپنی بچی کے چند ضروری چیزیں رکھیں۔ اس کی نظریں بار بار ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس موبائل پر جا رہی تھیں
جو اس کی تمام امیدوں کا خون کر چکا تھا۔ اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور لرزتے ہاتھوں سے اس پر چند سطریں لکھیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے دل میں کسی اور کی جگہ ہے۔ میں آپ کی زندگی میں بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی، اسی لیے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ اپنی سحر کے ساتھ خوش رہیں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس نے یہ پرچہ وہیں آئینے کے سامنے رکھا اور اپنی سوئی ہوئی بچی کو کمبل میں لپیٹ کر گود میں اٹھا لیا۔ باہر برآمدے میں ملازم سو رہے تھے، تبھی ماہنور دبے قدموں پچھلے دروازے سے نکلی، جہاں سے وہ آسانی سے باہر جا سکتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔ خدا حافظ بہرام، اس نے ایک آخری بار اس عالیشان بنگلے کی طرف دیکھا جس نے اسے چند دنوں کے لیے خواب دکھایا تھا، اور پھر وہ اندھیری سڑک پر نکل گئی جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی بہرام کے چہرے پر پڑی تو اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ اسے لگا آج کی صبح کچھ مختلف ہے، کیونکہ اس کے دل میں اب ماہنور کے لیے وہ غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کی دوسری طرف ٹٹولا، مگر وہ خالی پن محسوس کر کے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ماہنور، اس نے آواز دی، مگر کمرے میں کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے لگا شاید وہ بچی کے ساتھ نیچے گئی ہوگی یا باتھ روم میں ہوگی، پر جب 15 منٹ گزر گئے اور وہ نہ آئی تو بہرام کے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں اسے وہ سفید پرچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کی رنگت اڑتی گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سحر، اس نے غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ کاغذ اپنی مٹھی میں مروڑ لیا۔ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو ماہنور؟ تم نے مجھ سے ایک بار پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے غصے میں آئینے پر مکہ مارا جس سے شیشہ کرچی کرچی ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ اگلے ہی لمحے بہرام دیوانوں کی طرح نیچے بھاگا جہاں سب ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ ماہنور کہاں ہے؟ آپ نے اسے دیکھا؟ اس کی آواز میں ایسی تڑپ تھی کہ سب حیران رہ گئے۔ وہ تو ابھی تک نیچے نہیں آئی، ہمیں لگا وہ سو رہی ہے، خالدہ بیگم نے پریشانی سے کہا تو بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف دوڑا۔ وہ چلی گئی ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑکوں پر اسے ڈھونڈنے لگا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اسے ہر چہرے میں ماہنور نظر آ رہی تھی۔ اور پھر پورے 3 دن گزر گئے۔ بہرام نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئیں اور چہرے پر کئی دن کی بڑھتی ہوئی داڑھی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح شہر کے ہر اسپتال، ہر ہاسٹل اور ہر بس اڈے پر جا چکا تھا، مگر ماہنور کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ گھر میں تو جیسے صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اکبر ملک بھی خاموش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بہرام اس وقت جس کرب سے گزر رہا ہے وہ کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ بہرام رات کو کمرے میں آتا تو اسے ہر طرف ماہنور کی خوشبو محسوس ہوتی۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ماہنور، میں نے تمہیں وہ محبت نہیں دی جس کی تم حقدار تھی۔ چوتھے دن کی صبح بہرام نڈھال سا صوفے پر بیٹھا تھا جب اسے اچانک ماہنور کی ایک بات یاد آئی جو اس نے باتوں باتوں میں کہی۔ بہرام کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے بغیر کسی کو بتائے گاڑی نکالی اور جنونی رفتار سے ڈیفنس کی طرف روانہ ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر آج اسے ماہنور نہ ملی تو وہ واقعی مر جائے گا۔ اس کا دل مسلسل دعا کر رہا تھا کہ کاش وہ وہیں ہو۔ وہ فیز 8 کے ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے رکا اور زور زور سے ہارن بجانے لگا۔ چوکیدار باہر نکلا تو بہرام نے اسے دھکا دیا اور اندر کی طرف بھاگا۔ صاحب، آپ کون ہیں؟ آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے۔ چوکیدار نے اسے روکنے کی کوشش کی پر بہرام اس وقت کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی دھڑکنیں ایک لمحے کو رک گئیں۔ وہاں ماہنور اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کی گود میں بچی تھی اور وہ رو رہی تھی۔
میں بس 2 دن مزید یہاں رہوں گی، پھر میں ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ بہرام نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور سیدھا جا کر اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ ماہنور حیرت سے ساکت رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ بہرام کے سینے سے لگا ہوا تھا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھوڑ کر جانے کی؟ بہرام کی آواز میں آنسو تھے اور غصہ بھی۔ تم اپنی مرضی سے میری زندگی میں آئی تھی نا، پر اب یہاں سے صرف میری مرضی سے نکلو گی۔ اس نے اسے اتنے زور سے بھینچا کہ ماہنور کو اس کی تڑپ اور محبت کا احساس ہونے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پہلے والا مغرور بہرام ہے۔ بہرام نے اسے اپنی باہوں کے اتنے سخت حصار میں جکڑ رکھا تھا کہ ماہنور کو اپنی سانسیں اس کے سینے میں دبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی دوست یہ منظر دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گئی تھی تاکہ ان دونوں کو تنہائی مل سکے۔ ماہنور نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بہرام کا وجود اس وقت کسی چٹان کی طرح مضبوط اور اٹل تھا۔ اس نے ماہنور کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں صرف پشیمانی اور دیوانگی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم ایک پرچہ چھوڑ کر جاؤ گی اور میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ بہرام کی آواز جذبات سے تھرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر ماہنور کے گال پر گرا۔ وہ سحر صرف یک طرفہ جنون تھا جس کا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ تم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ کر تمہارے قریب آیا تھا؟ میں تو اس رات تمہاری معصومیت اور تمہاری امامت کو دیکھ کر اپنا دل ہار چکا تھا۔ اس نے ماہنور کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے ایک طویل بوسہ دیا جس میں معافی اور محبت کا سمندر چھپا ہوا تھا۔ ماہنور جب تک پتھر بنی کھڑی تھی اچانک پھٹ پڑی اور اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگی۔ آپ نے کبھی مجھے محبت نہیں دی تو میں کیسے وہاں رہتی؟ اس کی سسکیاں اب دھاڑوں میں بدل گئی تھیں۔ بہرام نے اسے دوبارہ سے اپنے سینے سے لگایا اور اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا سارا غبار نکل جائے۔ مجھے معاف کر دو ماہنور، میں اپنی انا کے ہتھے چڑھا ہوا تھا، پر تمہارے جانے کے ان 4 دنوں نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ بہرام نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ ماہنور نے مزاحمت تو کی تھی، مگر اس کی لمس کی تپش نے اسے ایک بار پھر سے کمزور کر دیا تھا۔ گاڑی میں واپسی کا سفر ایک عجیب سی خاموشی اور جذبات کی شدت میں گزرا تھا۔ رات کے وقت جب کمرے میں وہی خاموشی چھائی جو پہلے کبھی اذیت ناک ہوتی تھی، اب وہ بہت پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ بہرام بیڈ پر بیٹھا ماہنور کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بچی کو جھولا جھلا رہی تھی۔ اب تو بتا دو کہ تم اس گھر سے کیوں بھاگ کر آئی تھی؟ بہرام نے بہت نرمی سے پوچھا تو ماہنور کا چہرہ ایک بار پھر زرد پڑ گیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور اسے اپنے دیور کی ان ناپاک حرکات کے بارے میں بتایا جس نے اسے دربدر ہونے پر مجبور کیا تھا۔ بہرام کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے وہیں عہد کیا کہ اب اس کا ایسا محافظ بنے گا کہ کوئی اسے ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تم صرف میری ہو ماہنور، اور تمہاری یہ بچی اب سے میری بیٹی ہے۔ بہرام نے آگے بڑھ کر اسے اور اس کی بچی کو ایک ساتھ اپنے حصار میں لے لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اس گھر سے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اب تمہارا ٹھکانہ میرے دل میں ہے۔ ماہنور نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی محفوظ ہے اور اس کی زندگی کی وہ کالی رات اب ختم ہو چکی ہے جہاں صرف خوف اور تنہائی تھی۔ اب اس کی زندگی میں بہرام کی محبت کا سویرا طلوع ہو چکا تھا جسے ہمیشہ کے لیے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ بہرام نے ماہنور کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑکی کے پاس لا کھڑا کیا جہاں چاند کی دودھیا روشنی پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ دیکھو ماہنور، یہ چاند کتنا اکیلا ہے، پر اس کی روشنی
پورے جہان کو منور کر دیتی ہے۔ بہرام اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھا اور اس کے گال کو چھوتے ہوئے اس کی زلفوں کو پیچھے ہٹا۔ تم بھی میری زندگی میں نا اس چاند کی طرح آئی ہو جس نے میری نفرت کے اندھیروں کو محبت کی روشنی میں بدل دیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پچھلا زہر نہیں تھا بلکہ صرف شہد جیسی مٹھاس تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے بہرام کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ ہو۔ ماہنور نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب اپنے لیے بے پناہ چاہت نظر آ رہی تھی۔ میں نے زندگی میں اتنے دکھ دیکھے ہیں کہ اب خوشی سے خوف آتا ہے کہ کہیں کوئی نظر ہی نہ لگ جائے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تو بہرام نے جھک کر اس کی پلکوں پر بوسہ دیا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی بھی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب تم میری امانت ہو، میری عزت بھی۔ اس نے اسے اپنے مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اسے محسوس کروایا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ اگلی صبح جب بہرام آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو ماہنور اس کی ٹائی درست کرنے لگے۔ تم جانتی ہو ماہنور، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کے لیے اتنا دیوانہ ہو جاؤں گا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں پر خاک چھانتا پھروں گا۔ بہرام نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکرایا۔ تم نے مجھے جینا سکھا دیا، اس نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا، جس سے ماہنور کا چہرہ حیا سے گلابی ہو گیا۔ آپ آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ ماہنور نے شرما کر نظریں جھکا لی، پر بہرام اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پر میرا دل تو تمہارے پاس رہنا چاہتا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے گلے میں موجود وہی چین درست کی جو اس نے اسے دی تھی۔ آج شام ہم باہر ڈنر پر جا رہے ہیں، صرف تم، میں اور ہماری ننھی سی جان۔ اس نے بیڈ پر سوئی بچی کی طرف اشارہ کیا جو بہرام کو دیکھ کر مسکرانے لگی تھی، اور بہرام نے اسے اپنے خون کی طرح قبول کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت بہرام آفس سے بار بار اسے میسیجز کر رہا تھا۔ کیا کر رہی ہوں؟ کیا میری یاد آ رہی ہے؟ ماہنور ان پیغامات کو پڑھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی سخت گیر بہرام ملک ہے جو اب ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کی توجہ مانگ رہا تھا۔ اس نے جواب میں لکھا، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آ جائیے گا۔ بہرام نے فوراً رپلائی کیا، تمہارا حکم سر آنکھوں پر میری جان، میں بس ابھی نکلا۔ اس چھوٹی سی گفتگو نے ماہنور کے دل میں محبت کی نئی شمع روشن کر دی تھی، جیسے زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلا رہی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ تھا جس نے ماہنور کو پیش کیا۔ یہ تمہاری خوبصورتی کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس نے شرارت سے کہا اور ماہنور کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ ڈنر پر ان دونوں نے زندگی کی ڈھیروں باتیں کی۔ گھر واپسی پر جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو کھڑکی سے آتی چاندنی نے پورے کمرے کو ایک خوابناک منظر دے رکھا تھا۔ بہرام نے ماہنور کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ ماہنور، میں مرتے دم تک تمہارا رہوں گا، تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ اس نے اپنی پیشانی اس کے ہاتھوں پر ٹیک دی اور ماہنور نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ واقعی اپنی منزل پر پہنچ چکی ہے، جہاں صرف محبت ہے، جنون ہے، جس سے وہ کبھی نکلنا نہیں چاہے گی۔ بہرام نے ماہنور کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تم جانتی ہو ماہنور، جس دن تم اس گھر سے گئی تھی نا، مجھے لگا تھا کہ جیسے میری سانسیں بھی رک جائیں گی۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے لیے اتنی بے چینی محسوس نہیں کی۔ اس نے اس کی انگلیوں کے پوروں کو چوما اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف اس کے لیے محبت تھی۔ تم نے مجھے ایک بہتر انسان بنا دیا، ورنہ میں تو صرف اپنی انا اور غصے کے خول میں بند تھا۔ اس کے لہجے کی نرمی ماہنور کے دل میں اترتی چلی گئی۔ مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ آپ وہی بہرام ہیں جو مجھ پر چلاتے تھے اور مجھے اس گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے تھے، ماہنور نے شرارت سے کہا اور اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ بہرام کی نظروں کی تپش اسے بے حال کر رہی تھی۔ پر اب مجھے ڈر لگتا ہے
کہ کہیں آپ پھر سے بدل نہ جائے۔ اس نے دبی آواز میں اپنا خدشہ ظاہر کیا تو بہرام نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اب بدلنے کا راستہ بند ہو چکا ہے ماہنور، اب تو صرف تمہاری محبت کا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگلی صبح جب گھر میں ناشتے کی میز سجی تو بہرام نے سب کے سامنے ماہنور کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ دادا جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ بہرام کی آواز میں ایک خاص قسم کا وقار تھا جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ میں چاہتا ہوں کہ ماہنور کی بیٹی کا نام اب سے عنایہ بہرام ملک ہو اور میں اسے قانونی طور پر اپنی بیٹی تسلیم کرتا ہوں۔ اسے وہ تمام حقوق ملیں جو میرے اپنے خون کو ملیں گے۔ اس فیصلے پر ماہنور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور سب کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ دادا جان نے مسکرا کر بہرام کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بہرام، تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف جائیداد کے وارث نہیں بلکہ ایک بڑے دل کے مالک بھی ہو۔ پورے گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ماہنور، میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ دن کے لیے شہر سے دور کہیں گھومنے چلیں جہاں صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری یہ چھوٹی سی کائنات۔ اس نے باہر آ کر کہا تو ماہنور مسکرا دی۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں جو تم سے تمہارے ماضی نے چھین لی۔ ماہنور نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سچائی نے اس کے تمام پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ کچھ دن بعد وہ ایک خوبصورت ہل اسٹیشن پر موجود تھے جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بادل رقص کر رہے تھے۔ بہرام نے ایک لکڑی کا چھوٹا سا کاٹیج بک کروایا تھا جہاں دور دور تک کوئی اور نہیں تھا۔ یہاں کی ہوا میں ایک الگ ہی سکون ہے نا۔ ماہنور نے بالکنی میں کھڑے ہو کر ٹھنڈی ہوا کا ایک گہرا سانس لیا۔ بہرام پیچھے سے آیا اور اسے گرم شال میں لپیٹ لیا۔ اس سکون کی وجہ تم ہو ماہنور، تمہاری موجودگی نے میرے ارد گرد کے ماحول کو بھی پرسکون بنا دیا ہے۔ اس نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ رات کے وقت کاٹیج کے اندر انگیٹھی چل رہی تھی جس کی تپش نے کمرے کو گرم کر رکھا تھا۔ بہرام نے گٹار اٹھایا اور ایک دھیمی سی دھن بجانے لگا۔ میں نے کبھی کسی کے لیے گانا نہیں گایا، پر آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار لفظوں میں کروں۔ اس نے ماہنور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دھن بجائی جس کے بول ان کی اپنی زندگی کی عکاسی کر رہے تھے۔ ماہنور سحر زدہ ہو کر اسے سنتی رہی۔ آپ اتنا اچھا گاتے ہیں، مجھے پتا ہی نہیں تھا، ماہنور نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا تو بہرام نے گٹار ایک طرف رکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سب صرف تمہاری محبت کا کمال ہے ماہنور، ورنہ بہرام ملک تو صرف بزنس کی فائلیں پڑھنا آتی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ بہرام نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے ایک بار پھر وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔